السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ معزز سامعین کرام، حیات طیبہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے، اور ہم عرب کے حالات سیاسی اور معاشرتی طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے حجاز کے اندر سرداریاں تھیں اور اعزازات، اقتدار اور مناصب تھے۔ بقیہ عرب کے اندر سرداریوں کا کیا احوال ہے، اب ہم اس کا ذکر کریں گے۔ پورا ملک عرب قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیۃ الشام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے، اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود اور تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت اور دفاع کے مشترکہ مفادات انہیں حاصل تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا، اور کسی حال میں ان سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا، اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم و بردباری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے، اور غیرت مندانہ امور کی طرف سے دفاع کرے، تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا: ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے، اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کرو، اور جو سرے راہ ہاتھ آ جائے، اور جو تقسیم سے بچ رہے۔ مربع مال غنیمت کا چوتھائی حصہ کہلایا جاتا تھا۔ صفی وہ مال جسے تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے۔ نشیطہ وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے ہاتھ لگ جائے۔ فضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو، مثلاً تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان سب اقسام کے مال سردار قبیلے کا حق ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں عرب سرداریوں کی سیاسی حالات کچھ اس طرح سے تھیں۔ جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب، انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سارے فوائد سربراہوں، سرداروں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیشرانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھیں، اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی، ظلم اور چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی، اور انسانی حقوق کے نام کی کوئی چیز اس کا کہیں وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے۔ انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے، اور کبھی شامیوں کے ہاں میں ملاتے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شرازہ منتشر تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں
ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے، میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پہ چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا اور ان کو مرجع ہی تھا جس کی طرح مشکلات اور شدائد میں وہ رجوع کرتے، جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا، کوئی ایسا نہ تھا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت درحقیقت ایک طریقے کی دینی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھا۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر باقاعدہ اس کی حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔